بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جماعت ششم کے مضمون اسلامیات کے باب اول عقائد اسلام کے سبق نمبر 1 اللہ تعالی پر ایمان کے حوالے سے کلاس ہوگی۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہمارے لیے بنیاد ہے، اور چونکہ یہ عقائد کا حصہ ہے اور عقائد میں سب سے پہلا نمبر اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ہے، تو لہٰذا اس کے بغیر تو کسی قسم کے اسلام یا ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اور ایمان یا عقیدہ کیا ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک مختصر سی تمہید سن لیجئے کہ اپنے بنی ہوئی چیز اپنے بنانے والے کی طرف رجوع کرتی ہے، اپنے بنانے والے کی طرف نشانی دیتی ہے، اپنے بنانے والے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو دنیا کی ہر ایک چیز جو بنی ہوئی ہے وہ اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، اپنے بنانے والے کے بارے میں علم دیتی ہے۔ تو چونکہ دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لہٰذا دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ آج ہم اس سبق کے اندر اسی چیز کو ڈسکس کریں گے۔ سبق کی ریڈنگ تھوڑی کرتے ہیں۔ اتوار کا دن تھا، طارق اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک فٹ بال کھیلتا رہا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ امی جان نے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر بسم اللہ کہا اور سنت کے مطابق 3 سانسوں میں پانی پیا۔ اس نے الحمدللہ کہا، اپنی امی کا شکریہ ادا کیا، پھر کہنے لگا پانی بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قریب بیٹھے طارق کے ابا جان بولے، ہاں بیٹا، پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور نشانی ہے۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 اور 69۔ ترجمہ، کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی ہر ایک چیز کے بارے میں اسی طرح دعوت دیتے ہیں کہ اس چیز کو بنانے والے ہم ہیں یا تم ہو۔ اس کے بارے میں سوچو، غور و فکر کرو، اور جب غور و فکر درست سمت میں ہوگا تو لامحالہ وہ غور و فکر اللہ تعالیٰ کی ذات تک اور اللہ تعالیٰ پر ایمان تک پہنچے گا۔ ہمارے پاس جو یہ سبق ہے، یہ طارق اور اس کے والد کے درمیان سوال و جواب کے انداز میں سبق ہے، اور طارق مختلف حوالے سے سوالات پوچھتا ہے اور اس کے والد صاحب مختلف انداز میں اس کے جوابات دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے، اور اسے پیدا کرنے والا کون ہے، اسے ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، اور یہ کس طرح ہماری زندگی میں سہولت پیدا کرتا ہے۔ اب طارق اپنے والد صاحب سے سوال پوچھتا ہے، طارق ابا جان، کیا سائنسدان یہ معلوم کر چکے ہیں کہ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ والد صاحب اسے جواب دیتے ہیں، ہاں بیٹا، سائنسدانوں نے بہت محنت اور تحقیق کے بعد پانی کے اس نظام کو، زبردست نظام کو جان لیا ہے، اور اس کو دور آب کا نظام یا واٹر سائیکل کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 2 پر آ جائیں۔ طارق پھر سوال کرتا ہے، ابا جان، یہ دور آب کا نظام کیسا ہے؟ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر سمندروں، دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کی صورت میں پانی کے بہت سے ذخائر بنائے ہیں۔ سورج کی حرارت سے پانی بخارات بن کر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے اور بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بادل ہوا میں ادھر ادھر تیرتے رہتے ہیں۔ زمین سے بلندی پر فضا میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جب بادل کسی زیادہ ٹھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں موجود پانی کے ننھے ننھے قطرے ٹھنڈے ہو کر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑے قطروں کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہ قطرے ہوا سے زیادہ بھاری یا وزنی ہو جاتے ہیں تو بارش کی صورت میں زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ بارش کا کچھ حصہ
بارش کا کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور کچھ ندی نالوں اور دریاؤں میں سے ہوتا ہوا سمندروں میں یا پانی کے ذخیروں میں واپس چلا جاتا ہے۔ زمین میں جذب شدہ پانی کو انسان مختلف طریقوں سے نکال کر اپنے استعمال میں لاتے رہتے ہیں۔ اسی صفحہ نمبر 2 کے نیچے واٹر سائیکل یا دور آب کے نظام کو تصویری شکل میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے پانی کے ذخیرے سمندر یا دریا پر سورج کی گرمی پڑتی ہے اور وہ پانی بخارات بن کر بادلوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ پھر بادل ہواؤں میں سفر کرتے ہیں، پھر بادل جب برستے ہیں تو یہ بارش ہے اور یہ بارش زمین پر برستی ہے، اور زمین پر بارش برسنے کے بعد 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے یا ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں یہ پانی سمندروں کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 3 قرآن مجید میں بھی بارش کے اس نظام کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے رحمت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ پارہ نمبر 8 آیت نمبر 57۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اپنی رحمت کے آگے آگے حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ پھر جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے۔ لِبَلَدٍ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ اس بلد کی طرف، اس زمین کی طرف بھجوا دیتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ پھر پانی برساتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ پھر اس پانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور پھر وہ اسی زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ طارق پھر سوال کرتا ہے بھائی اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کا سارا نظام واضح طور پر بتا دیا ہے۔ والد صاحب جواب دیتے ہیں جی ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، وہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے۔ بارش اسی کے حکم سے برستی ہے اور اسی کے حکم سے ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کر فضا میں ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں۔ وہ کائنات کا مدبر، منتظم اور مالک ہے، یعنی اس کائنات کو وہ اپنے تدبر، اپنے فہم سے اور اپنی بہترین انتظامی صلاحیت سے چلا رہا ہے، اور چونکہ وہ اس کائنات کا مالک بھی ہے لہٰذا وہ یہ سارا کام بغیر کسی کی مدد کے کرتا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی ذات پر ایمان رکھنا دین اسلام کی اولین تعلیم ہے۔ اس کے بارے میں بہترین تشریح سورہ اخلاص میں موجود ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پہلی 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو ذکر کرتے ہیں، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ غنی ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، یعنی اسے کسی کی مدد کی، کسی کی عبادت کی، کسی کے تعاون اور ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب طارق سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ والد صاحب اسے جواب دیتے ہیں ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے۔ مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ دین کی اصطلاح میں اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ کلمہ شہادت جس کے ذریعے ایک انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کا پہلا حصہ بھی یہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر دوسرا حصہ شریعت محمدی کے تحت ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جو پہلا حصہ کلمے کا ہے یہ تقریباً پچھلی تمام اقوام کے لیے، تمام انبیاء کے لیے بھی رہا، اور اگلا حصہ ہر وقت کے نبی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ طارق توحید سے کیا مراد ہے؟
ابا جان توحید کا معنی یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ انسان میں عجز و انکسار، پرہیزگاری اور وسعت پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان جب وہ عقیدہ توحید کا قائل ہو جاتا ہے اور یہ عقیدہ اس کے دماغ اور دل میں رچ بس جاتا ہے تو اس کا لازمی اظہار اس کی شخصیت پر آتا ہے، اور وہ سب سے پہلے اس کے اندر عجز اور انکساری آئے گی۔ یعنی اس کے اندر فخر، غرور اور کر و فر جیسی بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی شخصیت جو ہے وہ انکسار، سادگی اور قناعت کے ساتھ جڑ جائے گی۔ اسی طرح پرہیزگاری، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرے گا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ویسے پرہیزگاری یا تقوی کا معنی اللہ تعالیٰ سے ڈر لیا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر بوجہ عذاب کے نہیں ہے کہ عذاب سے بچنے کا ڈر، دراصل یہ دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ اسی کا آگے نتیجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سزا دے یا عذاب دے۔ تو دراصل جو پرہیزگاری یا ڈر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عقیدہ توحید انسان کی شخصیت میں وسعت نظر پیدا کرتا ہے۔ یعنی انسان پھر اپنی ذات کے حوالے سے ہی نہیں سوچتا، بلکہ وہ پوری اقوام عالم اور پوری دنیا اور پوری کائنات کے حوالے سے سوچتا ہے، کیونکہ یہ پوری کائنات اس کے رب کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ پوری کی پوری کائنات اس کے رب کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ لہٰذا انسان کی سوچ کے اندر بھی پھر پوری کائنات کا غم، پوری کائنات کی فکر اور سوچ آ جاتی ہے۔ یہ انسان کے دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ عقیدہ توحید کے ذریعے ہمارے سامنے یہ نقطہ آ گیا کہ ہم نے صرف اللہ کی بات ماننی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہی بات ماننی ہے تو اس سے ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہماری شخصیت میں ایک سکون کی کیفیت بھی اور اطمینان کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ اگر ایک شخص کو ایک ہی وقت میں بہت سے لوگ حکم دینا شروع کر دیں، انسٹرکشنز دینا شروع کر دیں، تو وہ انسان ان انسٹرکشنز پر، احکام پر عمل کرنے میں گم و گم اور کشمکش کا شکار ہو جائے گا۔ جبکہ اس کو حکم دینے والا، آرڈر دینے والا اگر ایک ہی شخص ہو یا ایک ہی ذات ہو تو اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو دراصل یہ عقیدہ توحید انسان کے دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور اپنے خالق کے حکم پر چلنے کی وجہ سے بھی اس کے اندر اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگلی بات کہ اس عقیدے کی وجہ سے انسان کے دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کے پاؤں پھر کہیں لڑکھڑاتے نہیں ہیں، اس کے پاؤں ثابت قدم رہتے ہیں، وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور اس کے پاؤں میں لرزش نہیں آتی، کسی دنیاوی حاکم یا کسی دنیاوی طاقت کے سامنے وہ گھبراتا نہیں، اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اگر میں نے کیا ہے اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے دین کے لیے، تو یہ میں ضائع نہیں کر رہا، بلکہ اس کا بدلہ اور اس کا اجر میرا اللہ مجھے دے گا، اور میرا اللہ میری حفاظت کے لیے اور میرے اعمال کی نگرانی کے لیے موجود ہے، اور وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ڈر، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیاد اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عزیز طلباء، سبق کی ریڈنگ ہم نے مکمل کی اور کوشش کی کہ آپ کو اس کی ریڈنگ کے حوالے سے جو بھی مشکلات ہیں ان کو واضح کیا جائے اور ان کو آپ کے سامنے ان کی وضاحت کی جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشق کی طرف جائیں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ اس لیکچر کو سنتے وقت آپ کتاب سامنے رکھیں، اور اس میں کوئی بھی مشکل چیز آپ کے سامنے آئے تو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر سے پہلے ان چیزوں کو آپ کے لیے کلیئر کر دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ملیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔